بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير ناصر معين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أنعم الله عنهم وأحصى وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني. صلوات پڑھیں گے. محترم ناظرین اور سامعین اور حاضرین، زیادہ وقت آپ کا نہ لیتے ہوں، آج 8 شوال المحرم، یوم تحلیل میں جنت البقیع اور یوم انہدام جنت البقیع کے حوالے سے جو یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے، وہ باتیں عرض کرنی ہے، اس کے بعد میں ختم دعا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جہاں تک ممکن ہے ہماری کوشش اور ہماری کاوش ان دستخطی مہم سے جو ملک گیر سطح کے اوپر کی جا رہی ہے، اور اس کا یہ دوسرا دور انشاءاللہ آج مقبرہ جناب عالیہ شیعہ جامع مسجد کے اندر منعقد ہوا، جیسا کہ اس سے پہلے پہلا دور رات شب میں قلعے کے اندر منعقد ہوا اور وہاں لوگوں نے دستخط. دوسری بات یہ ہے کہ مہم ہے ہمارے، اس کے ذریعے سے اعلان یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سگنیچرز اور ان کے سائن اس بات کے اوپر ہوں کہ شہزادی زہرا صلوات اللہ علیہا اور وہ دیگر اصحاب اور وہ ازواج نبی اور وہ مقدس ہستیاں کے جو وہاں ہیں، ان سب کا روزہ شایان شان جو ان کی عظمت ہے اس کے اعتبار سے تعمیر ہونا چاہیے. یہ ہماری کوشش ہے، لیکن اگر اس کوشش کے ذریعے سے ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ اس طریقے سے، کہ جیسے جناب یوسف کو خریدنے کے لیے ایک عورت آ گئی، جب اس سے پوچھا گیا کہ یوسف کو خرید لو گی، تمہارے اندر اتنی طاقت ہے، اتنا پیسہ، کہا کہ پیسہ نہیں ہے، مگر جب کل کو تاریخ لکھے گی تو وہ ان خریداروں میں جہاں بڑے بڑے لوگوں کا تذکرہ کرے گی وہاں میرا بھی تذکرہ کرے گی. تو اگرچہ ہماری کوشش اور کاوش سے وہ کام نہ ہو سکے، مگر عند اللہ جب اس مہم کو چلانے کے لیے جب کل کو وہاں نام پکارے جائیں جو للہ اور خلوص نیت کے ساتھ میں، تو انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارا بھی نام ان مخلصین میں کہیں نہ کہیں، چاہے سب سے نیچے ہی صحیح، شمار ہو سکے. لہذا مہم ہے انشاءاللہ تعالی امام زمانہ اجل اللہ اور آپ نے انشاءاللہ نیت میں یہ روز جلد از جلد انشاءاللہ تعمیر پائے. دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس میں جتنے افراد نے بھی شرکت کی، 1 ہو 2 ہو 10 ہو 5 ہو، ہمیں اپنی طرف سے اس میں جنہوں نے شرکت کی ہے ثواب انہیں حاصل. لہذا ہمیں اس مثبت فکر ان لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے کہ جو بھی آ جائیں اللہ ان کے آنے میں انہیں ثواب دے. اگر کوئی نہیں آ رہا ہے کسی وجہ سے تو ہم اپنے آنے کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی آبجیکشن نہیں کھڑا. کیوں؟ اس لیے کہ ذکر سیدہ، مصائب سیدہ ہوں یا فضائل سیدہ ہوں، بالخصوصاً ایام فاطمیہ میں مصیبت سیدہ ہو، یہ کسی کو جلانے کے لیے نہیں ہے، یہ قوم کو جلانے کے لیے ہے. اس سے ہم دوسروں کو جلانا نہیں چاہتے ہیں کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ جلیں، نہ، حاشا للہ. ہمارا اس کے ذریعے سے مقصد یہ ہے کہ قوم جنا پائے اور قوم سمجھے کہ سیدہ ہے کون. اس لیے کہ جس کے روزے کے مسمار کرنے کے لیے یہاں کو پر احتجاج کی یہ پروگرام رکھا گیا ہے. اگر آپ دیکھیں کسی بھی عظمت کو، کسی بھی ذات کی عظمت اور شرف کو سمجھنے کے لیے آپ پہلے اس کی ذات کو سمجھیں. یہ آخری بات ہے. کون ہے سیدہ؟ اگر ہم سوال کریں من ہے سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا، کہ بی بی سیدہ ہے کون، تاکہ ہم بی بی سیدہ کی عظمت کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، تو پہلے نمبر پہ جو شے آئے گی انسان کا اس ذات سے جو براہ راست جس
سمجھے وہ کون. شہزادی کی عظمت کو سمجھنے کے لیے جو شہزادی کے لواحقین ہیں آپ پہلے انہیں سمجھیں. سیدہ کون؟ یہ بیچ میں رکھیں. کون ہے بی بی کا بابا؟ سوال ہے. ہمیں عظمت سیدہ کو سمجھنا ہے تو جو قریبی رشتہ دار ہیں انہیں سمجھے. کون ہے بی بی کا بابا؟ سید المرسلین، رسولوں کا رسول ہے، سید النبیین ہے. شوہر کو لے کے کون ہے شوہر؟ سید الوصیین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. بچے کون ہیں؟ سید شباب اہل جنہ، جوانان جنت کے سردار ہیں. تو کیا کائنات میں کوئی پیغمبر سے بڑا ہے؟ نہیں ہے. کیا کوئی کائنات میں حضرت علی ابن ابی طالب سے بزرگ ہے؟ نہیں ہے. کیا کوئی کائنات میں حضرات حسنین کریمین سے کوئی بزرگ ہے؟ نہیں ہے. تو جس بی بی کا رشتہ کائنات کی سب سے عظیم ہستیوں سے ملتا ہو، آپ اس بی بی کو سمجھے وہ بی بی ہے کون؟ اس کا شرف کا. اس لیے کسی بھی ذات کے اوپر اگر مصیبت ڈھائی جائے تو اس کی مصیبت شدت اس وقت اختیار کرتی ہے جب اس کا مرتبہ عظیم ہو. اگر کسی انسان کی ہمیں عظمت کو بیان کرنا ہے تو اس کی عظمت دن دگنی رات چوگنی اس وقت ہو جاتی ہے کہ جب وہ بہت مشہور و معروف شخصیتیں اور ہستیوں سے جس کا رشتہ اور رابطہ ہو. لہذا کون ہے شہزادی؟ نبی کی بیٹی. کون ہے شہزادی؟ علی کی زوجہ. کون ہے شہزادی؟ مادر حسنین ہے. اور اس کے بعد پلس کائنات کے اندر یہ شرف علاوہ اور اکلوتا یہ شرف تاریخ عالم و آدم میں تنہا شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کے حق میں جاتا ہے. کون سا شرف؟ ہر انسان جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے موت برحق ہے، آج نہیں کل نہیں پرسوں آنی ہے اور وہ آگے رہے گی. اور جب ملک قبر میں آگے پوچھتا ہے آنے کے بعد سوال کرے گا اذا اتاک الملکان المقربان رسولان من عند اللہ تبارک و تعالی وسألک عن ربک. تو ہر انسان کہے گا ربی اللہ. جب پوچھا جائے گا من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے، ہر انسان کیا کہے گا؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا نبی کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ ہے. مگر یہ تنہا شرف شہزادی فاطمہ زہرا کو ہے جہاں ہر مسلمان کہے گا کہ میرا نبی محمد ہے، وہاں شہزادی کہیں گی میرا بابا میرا نبی ہے. میرا بابا میرا. اس کے علاوہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے. پوچھا جائے گا من اماموں کا، تمہارا امام کون ہے، ہر انسان کہے گا امام علی ابن ابی طالب. میرے امام امام حسن امام علی ہے، امام حسن امام حسین ہے. مگر یہ تنہا شہزادی ہے جو کہے گی جو میرے سرہانے میرے سرتاج کھڑے ہیں یہ علی ابن ابی طالب میرے شوہر میرے امام، یہ بچے میرے امام ہیں. یہ شرف کسی اور کو نہیں ہے، شہزادی کو شرف ہے. تو ایسی ہستی اور معصوم ہستیاں جو ادھر اور ہیں ان کے روزوں کو مسمار کرنا یہ نبی کو چیلنج کرنا ہے. ان کے روزوں کو منہدم کرنا یہ علی اور حسنین کو چیلنج کرنا ہے. اور پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا؟ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. یہ شہزادی کا مسئلہ نبی کی ذات تک، یہ شہزادی کی ذات تک نہیں ہے، یہ اللہ کی ذات تک ہے. اور جو اللہ کو اذیت دے کون ہے؟ لہذا ہمارا اس احتجاجی پروگرام کے ذریعے مقصد یہی ہے کہ ہم آل سعود اور وہ ظالمین کہ جنہوں نے اتباط عالیات اور روضہ مقدسہ جنت البقیع کو مسمار کیا ہم اسے اظہار برات کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہم فی الفور سعودی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہستیاں کے جو جنت البقیع کے اندر ہیں ان کے روزوں کو ان کی شایان شان تعمیر کرایا جائے. اور اگر نہ کرایا تو انشاءاللہ وقت کا امام جب ظہور کرے گا تو ان کی شایان شان وہ وہاں مزارات مقدس. ایک جملہ کہہ کر تم کو تمام کر رہا ہوں. یہی آپ سوچے گا شہزادی تنہا اپنی زندگی میں مظلومہ نہیں تھی. شہزادی نے بابا کی وفات کے بعد بابا کی شہادت کے بعد جو مرثیہ پڑھا سبحت علیہ مصائب اللہ عنہا. بابا آپ کے جانے کے بعد اتنی مصیبتیں پڑی کہ اگر یہ مصیبتیں دنوں پہ پڑ جاتی تو دن شب میں تبدیل ہو جاتا. وہ تنہا بابا کی زندگی میں مظلومہ نہیں ہے، مرنے کے بعد آج بھی وہ ایسی مظلومہ ہے کہ اس کی تربت سائے میں نہیں ہے.
اس کی تربت آج بھی دھوپ کے اندر ہے، جو اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ جیسے فاطمہ بابا کے بعد مظلومہ اپنی حیات میں تھی، ویسے ہی آج بھی مظلومہ ہے۔ اور ایک ظاہر آیا آنے کے بعد اللہ سب کو توفیق دے کہ جنت البقیع اور دیگر ائمہ معصومین علیہ السلام کے روزے کی زیارت کریں۔ ایک ظاہر آیا آنے کے بعد مدینے آیا اور روزہ رسول کی زیارت، جنت البقیع آیا۔ اگر انسان کو کسی دوسری جگہ کے اوپر بھلا دیا جائے تو تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں کا رہنے والا نہیں، لیکن جو اپنے وطن کے اندر، جو مسلمانوں کے درمیان، صحابہ کے درمیان میں ہو، اور اس کی بیٹی ہو کہ جس کا یہ مسلمان کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور وہ اپنے وطن میں ہی اتنی مجبور ہو جائے کہ اس کا شوہر اسے رات میں دفن کرے۔ تاریخ اسلام کے اندر 5 جنازے ایسے ہیں کہ جنہیں ایک عورت کے جنازے کو تنہا ایک مرد نے قبر میں اتارا، ان میں سے ایک بی بی فاطمہ زہرا۔ علی نے جب قبر میں اتارا تو اندر سے آواز آئی، مولا نے علی لاؤ میری امانت کو مجھے۔ یہ آیا زائر، اور اس نے آنے کے بعد حج کیا، مدینے کی زیارت کی، مدینے کی زیارت کرنے کے بعد جنت البقیع پہنچا، احساس کو ملا ہے دلانے میں، جنت البقیع پہنچا۔ جنت البقیع میں بی بی فاطمہ زہرا کی زیارت، شہزادی اپنے وطن میں، سوچا تھا اس نے کہ عالی شان روضہ ہوگا، امام حسن کی زیارت کی، امام زین العابدین جو بقیع میں دفن ہیں، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، زیارتیں کرنے کے بعد جب یہ مشہد مقدس پہنچا، 8ویں امام کی بات ہے۔ سارے ائمہ میں ہمارا 8واں امام ہی وہ امام ہے جو غریب ہے۔ غریب کیوں ہے؟ اس لیے کہ وطن سے دور ہے، بقیہ ائمہ اپنے اپنے وطنوں میں ہیں جہاں رہے۔ اور اس کے علاوہ آپ سیری تاریخ پڑھیں، ہر معصوم کے ساتھ میں کوئی نہ کوئی اپنا ہے۔ آپ تاریخ ائمہ اٹھا کے دیکھیے، یا تو 2 امام ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں، کوئی نہ کوئی اپنا ہے، مگر یہ تنہا 8واں امام ہے کہ جو غریب الغربا ہے، جس کی زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا غریب الغربا۔ غریبوں میں سب سے زیادہ غریب کون ہے؟ 8واں امام ہے۔ آپ سوچئے جو اپنے وطن کے اندر ہے اس کا روزہ کیسا ہونا چاہیے، اور جو غریب الغربا ہے اس کا روزہ کیسا ہونا چاہیے۔ جب یہ پہنچا اور جانے کے بعد 8ویں امام کی تحدیث پہ اس نے قدم رکھے، اور جانے کے بعد مولا کے مزار کو دیکھا، مولا کے روزے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد جب زیارت کے اس فطرے پہ آیا نا السلام علیکہ یا غریب الغربا، وہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مولا میں آپ کو غریب الغربا کیسے کہہ دوں، اس لیے کہ آپ کا اتنا عالیشان روضہ بنا ہوا ہے، مولا اتنے صحن ہے، مولا اگر آپ ایسے غریب الغربا ہے تو فاطمہ اپنے وطن کے اندر ہے، مولا حسن مجتبیٰ، مولا سید سنجار، اور مولا آپ کا اتنا عالیشان روضہ، مگر مولا فاطمہ اپنے وطن کے اندر غریب ہو گئی، امام حسن مجتبیٰ اپنے وطن کے اندر غریب ہو گئے۔ جس کے غریب کا عالیشان مزار ایسا ہو، اس نبی کی بیٹی کا مزار کیسا ہونا چاہیے، وہاں کے اوپر جو ائمہ ہے ان کے مزار کیسا ہونا چاہیے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيهم انقلبوا ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔